کا دن مناتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اگست کے مہینے کو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے بھی ایک نسبت ہے، اور آپ کو تاجدار گولڑا اور ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑا کردار ادا کرنے پر علماء کرام، بڑے بڑے قدآور علماء آپ کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سراہتے ہیں، اور اس دن کو بڑے شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کسی کام کو لازم کر لیتے ہیں۔ تو تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ در حقیقت ایک بہترین عالم دین، بہترین صوفی، بہترین شیخ کامل تھے، جو درس و تدریس کے اندر، اسی طرح تعلیم و تعلم کے اندر اور وعظ و نصیحت کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کہ جس کو باقاعدہ انگریز نے تیار کیا ہے، اور انگریز نے اس کو ایسا تیار کیا ہے کہ انگریز نے پہلے اس کو عیسائیوں کے برابر میں اور اسی طرح سے دیگر غیر مسلم لوگوں کے سامنے کھڑا کیا ہے بطور مسلمان کے، اس کو مسلمان بنا کر ان کے سامنے پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسلام کا دفاع کرے گا، اور وہ تھا کون؟ بدبخت غلام احمد قادیانی۔ تو کہا کہ یہ اسلام کا دفاع کرے گا، اور بظاہر اس نے اس وقت اس طرح کے کچھ کام بھی کیے، یہی وجہ ہے انگریز نے اس کے لیے لٹریچر بھی شائع کیا، اس کے بڑے بڑے کارنامے بھی لوگوں کو بتائے، اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ لیکن در حقیقت جو اس وقت کے بڑے بڑے قدآور علماء تھے، یہ 1898 کی بات ہے، 1900 کے شروع ہونے سے قبل کی بات ہے، جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ضرور کوئی بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد ہی سے فوراً اس طرح کے کام شروع ہو گئے، اور ایسے ملعون لعنتی مدعیان نبوت معرض وجود میں آنے لگ گئے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب لعین ایسے لوگ معرض وجود میں آئیں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں آخری نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو بھیج کر نبوت کا جو سلسلہ یہ منقطع کر دیا۔ تو حضرات محترم، یہ 2 سال گزر جاتے ہیں، 1900 یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں باقاعدہ پھر وہ بدبخت غلام احمد قادیانی جو پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کیا کرتا تھا، پھر باقاعدہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح موعود ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ نے یہ جو آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی یہ میرے متعلق کہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس بدبخت نے بڑے بڑے قدآور علماء کو یہ دعوت دی اور مناظرے کا چیلنج کرنے لگ گیا اور کہنے لگا کہاں ہے قادری، کہاں ہے نقشبندی، کہاں ہے چشتی، کہاں ہے سروری۔ جب اس طرح کے جملے اس بدبخت نے استعمال کیے، اس وقت علماء کرام نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا سے عرض کی کہ حضور آپ دیکھیے اب کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اب بات آ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی۔ اب تاجدار گولڑا نے اپنی مسلک کو چھوڑا، اپنے آستانے کو چھوڑا، اپنے حجرے کو چھوڑا اور میدان عمل میں آپ تشریف لائے، اور ہمیں بھی یہ پیغام دے دیا اے لوگوں، جب نبی کی ختم نبوت کی بات آ جائے تم اپنی مسندوں کو، تم اپنے منبر و محراب کو چھوڑ کر کے سرکار کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں نظر آنا ہے۔ یہ تاجدار گولڑا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ تو آپ نے میدان عمل میں آ کر باقاعدہ اس تحریک کا آغاز کیا، اور اس بدبخت نے جو چیلنج کیے آپ نے ان کو قبول کیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں آؤ، آپ بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، اور عربی کے اندر ایک تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہی بھاری ہوگا، وہی جیت جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے غلاموں کو اتنی طاقت عطا کی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ آؤ تفسیر لکھنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب کے غلاموں میں سے بعض غلاموں کو ایسی طاقت دی ہے، اگر وہ ایک قلم پر توجہ کر لیں وہ تفسیر خود بخود لکھنا شروع کر دے۔ اللہ کے، حالانکہ یہ آپ کی ہستی خود تھی، لیکن عاجزی کا یہ مقام ہے، اپنا نام لیے بغیر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے غلام آج کسی کلم پر توجہ کرتے ہیں تو
دو قلم بنا کر خود تفسیر لکھنا شروع کرتے. حضرات محترم غلام احمد قادیانی یہ باقاعدہ چیلنج کرتا ہے کہ آؤ لاہور میں، اور باقاعدہ اس مناظرے کا آغاز کرتے ہیں. چنانچہ پیر مہدی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 اگست کو وہاں پر پہنچتے ہیں. 25 اگست کا یہ وقت مقرر کیا جاتا ہے. آپ جا کر لاہور میں موچی گیٹ پر وہاں آپ پڑاؤ کرتے ہیں. اگلے دن بڑے بڑے 50 سے زائد بڑے قدامہ علماء کی معیت میں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے جمع غفیر کی صورت میں آپ جاتے ہیں. اس مقابلے کے لیے، اس مناظرے کے لیے 26 بھی گزر جاتی ہے، 27 بھی گزر جاتی ہے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ آنا تھا، نہ آیا، اور نہ ہی اس کے چیلے جو بھی ہیں، نہ ہی وہ اس طرح کے مقابلے کرنے ان میں سخت تھی. تو الغرض پیر مہدی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر وہیں پر کچھ لوگ آپ کے پاس آئے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی جانب سے وفد کی صورت میں، اور کہنے لگے کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مناظرہ تو نہیں کرتے لیکن مباہلہ کر لیتے ہیں، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. اور ایک نابینا اور ایک اپاہج کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں دعا کی جائے گی. مرزا غلام احمد قادیانی بھی دعا کرے گا، آپ بھی دعا کیجیے گا. جس کی دعا قبول ہوگی، جس کی دعا کی برکت سے سامنے والا صحت یاب ہو جائے گا، گویا وہی حق پر ہے. یہ سند قرار دے دی جائے گی. چنانچہ پیر مہدی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ کیا اتنی چھوٹی سی بات ہے، اگر آج تم سرکار کے ختم نبوت کے لیے اس سے بھی بڑی باتیں ہم سے کرو اور اس سے بھی بڑے کام ہم سے لینا چاہو تو محمد عربی کے غلام وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. صرف یہی نہیں، اگر آج سرکار کی ختم نبوت کے لیے تم یہ کہو کہ مہدی علی مردے کو زندہ کر کے دکھا، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں وہ طاقت موجود ہے کہ وہ سرکار کے ختم نبوت کے لیے، سرکار کے دفاع کے لیے کسی مردے کو ٹھوکر مارے وہ بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، وہ بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے. حضرات محترم یہ کیا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی. ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا یہ علماء اہل سنت کا خاصہ ہے، یہ اولیاء کاملین کا خاصہ ہے. پھر وہ اپنے تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں. انگریز نے چاہا تھا ہم دیکھیں تو صحیح لوگوں کو بالخصوص جو گدی نشین ہوتے ہیں، بعض جو علم سے دور ہوتے ہیں، گدی نشین ہوتے ہیں، وہ لوگ صرف اپنی اس چودراہٹ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جب دین پر کوئی بات آتی ہے کہ آیا یہ میدان عمل میں آتے ہیں یا نہیں آتے، انگریز نے دیکھنا چاہا کہ پیر مہدی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا بڑا حلقہ احباب ہے کہ آپ کے مریدین اس قدر وسیع ہیں، کیا سرکار کی ختم نبوت کے لیے بھی یہ معارضے وجود میں آتے ہیں؟ کیا سرکار کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں یا نہیں آتے، بلکہ اپنے معاملات کو چلاتے رہتے ہیں، اپنے حجرت تک مقید رہتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا پیر مہدی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب علماء نے کہا، اصرار کیا، پیر مہدی علی شاہ کو پتہ چلا، تو آپ فوراً سرکار کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آ گئے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ جسے مل جائے محبت محمد عربی کی، وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. جو محمد عربی سے دور ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی دور ہو جاتا ہے. حضرات محترم یہ 25 اگست 1900 یہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے اہل سنت کی قدور شخصیت تاجدار گورڑا پیر مہدی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار کی ختم نبوت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. آج بھی اگر کوئی اس طرح کے مواقع ہیں، اس طرح کے لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی محافل ہوتی ہیں، اس طرح کی بیٹھک میں ہم بیٹھتے ہیں، اس طرح کی صحبت ہم اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا ہے. انگریز نے باقاعدہ غلام احمد قادیانی کو تیار کیا، کتنا عرصہ اپنے پاس رکھا اور بظاہر غیر مسلموں کے ساتھ اس کے مناظرے کروائے اور ظاہر یہ کہ یہ مسلمان ہے، اسلام کا دفاع کر رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ اسلام کو کمزور کرنے کی ایک چال سازش تھی کہ جس کو پیر مہدی علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ناکام کیا. حضرات محترم ابھی حال ہی میں پنجاب فیصل آباد جڑاوالا میں کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں غیر مسلم لوگوں جو اقلیت کی صورت میں ہمارے ملک میں موجود ہیں، ان کا تحفظ، ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ یہ ہماری حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے، اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ لوگ اس کو اچھے انداز سے اختیار نہیں کرتے، ذمہ داری کو نہیں نبھاتے، جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات پھر بن جاتے ہیں.
وہاں پر قرآن کریم فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی، لیکن ان بدبختوں کو، ان ملعونوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا اور ان کو پابند سلاسل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک غم و غصے کی کیفیت تھی، اور مسلمانوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے جو علم سے دور ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا، اور بعض فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ فتنے کو بیدار کرنا۔ اور قرآن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بہت بری چیز ہے، کہ ایک فتنہ ہے جو سویا ہوا ختم ہو چکا ہے، لیکن ایسا کام کر کے اس فتنے کو بیدار کر دینا۔ تو وہاں پر ایسے فتنہ پرور لوگ بھی تھے جو در حقیقت اسلام سے جن کا تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بظاہر مسلمان بن کر انہوں نے غیر مسلم لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم حکومت سے یہ بھی صاف گزارش کریں گے کہ اس طرح کے حالات اور واقعات آنے نہیں چاہیے۔ اگر اس وقت جس شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس کو کیمرے کردار تک پہنچا دیا جاتا تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ تو حضرات محترم، ہمیں پتہ یہ چلا کہ جب قرآن کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی اس طرح کا بات ہو، اس طرح کا کلام ہو، تو ہم سب کو میدان عمل میں آنا ہے، اب سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آج ہم سب کے لیے ضروری کم از کم نماز پڑھانا اور اپنے حسن اخلاق، ٹائم کی پابندی اور اس طرح کے دیگر جتنے عوامل ہیں اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانے کے حوالے سے ہم سب نے ان کو اپنانا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل جاری و ساری رہے گی، آپ تمام احباب نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔